الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زمین میں بیج بویا ہے، مجھے آپ بتائیں بارش کب ہوگی، اور اس کے ساتھ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، بتائیں کہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور اسی طریقے سے میں نے سفر کرنا ہے تو بتائیں کہ کل میں کیا کماؤں گا، کیا مجھے کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے میری موت جو ہے وہ کون سی جگہ پہ آئے گی، اگر میں سفر پہ جاتا ہوں تو میری موت کہاں آئے گی، کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ تو لہذا ناظرین، اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ رب العزت کے پاس علم ہے ساعہ کا، علم الساعہ، قیامت کا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے لفظ ساعہ کے ساتھ بھی آخرت کے دن کو، جو یوم جزا ہے، جس کو مالک یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی لفظ قیامہ کہتے ہیں، قیامت، کہ جو آخرت کا دن ہے، اور جس دن اللہ رب العزت کے اس کائنات کو ختم فرما دیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، قیام ینظرون، کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قیام قائم سے ہے، کھڑا ہونا اور قائم ہو جانا، تو لہذا اس حوالے سے اس کو قیامت کہا جاتا ہے اور قیامہ کہا جاتا ہے۔ اور یعنی الساعہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو الساعہ جو ہے وہ اس خاص گھڑی کو کہا جاتا ہے، اس خاص وقت کو جس وقت کے اندر قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ کیا ہے چنگھاڑ، وہ زبردست آواز، زوردار آواز، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، سخت چنگھاڑ، تیز آواز جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ اس دن آپ دیکھو گے کہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ کیا ہوں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے نظام کو تلت بلت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں و زمینوں کو لپیٹ دے گا۔ تو یہ وہ اس دن جو ہے یہ کیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب قائم ہونی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ آ کر انہوں نے سوال پوچھا کہ مل ایمان، مل اسلام، کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی ایمان کیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہونا، رسول پر ایمان ہونا، فرشتوں پر، قیامت پہ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا، ٹھیک ہے۔
پھر پوچھا علیہ السلام کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم سے کم اتنی کیفیت ضرور پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، تو لیکن میں تمہیں اس کی کچھ جو اشرات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عورت باندھی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی، اسی طرح ابھی میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ سارا وقت اس میں چلا جائے گا، تو اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے لوگ ہوں گے، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے نچلی جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں اور جو غریب بالکل خانہ بدوش بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں قائم کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ جو قرآن کی جو آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اس کو تلاوت کی۔ اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمہم الدین، کہ یہ آئے تھے اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو لہذا ناظرین یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور کہ وہ کب قائم ہوگی، اس کا ایکچول وقت کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کر دی۔ نشانیاں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ نشانیاں ہیں کہ آج جو ہے وہ لوگ جو ننگے پیر اور بالکل ایسے خستہ حال لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ ان کو اپنا سردار بنا رہے ہیں۔ بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور جو آقا جن رہی ہے، ماں لونڈی اپنے بچے کو جو پیدا کرتی ہے، تو بچہ تو کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ کی اولاد تو آپ کا غلام ہونا چاہیے نا، وہ تو آپ کے تابع ہونی چاہیے، لیکن آج جو ہے وہ جو اولاد ہے وہی ماں باپ پہ ٹیک اوور کر لیتی ہے، وہ الٹا ماں باپ کو اپنا غلام اور باندھی بنا لیتی ہے۔ تو یہ بالکل آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولادیں حاوی ہو چکی ہیں، اور والدین جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں، والدین اپنے اولادوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، گویا کہ وہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن میں ارشاد کر دیا، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ آپ سے سوال پوچھے ہیں کہ بھئی یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ بس وہ تو جب آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو، پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ تو لہذا ناظرین قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر کے رکھی ہے جو تم مجھ سے سوال پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من مات قامت قیامت، کہ جو شخص جس وقت مر گیا اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی ہماری موت کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جانی ہے ناظرین۔ وہ تو جو آدمی آج مر گیا تو بس اس کے ساتھ تو پھر حساب کتاب یہ وہ سارا سلسلہ، برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو میں تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اور دیکھیں بارش کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے نا، کہ کب ہوگی، کب نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، اور کتنی کم ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی، اس کے فوائد کتنے ہوں گے، اس کے نقصانات کتنے ہوں گے، یہ پورا ایک ایک چیز کا احاطہ تو اللہ کی ذات کرتی ہے نا، اس کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ بھائی اب آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج کل تو محکمہ موسمیات والے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے فورکاسٹ کر دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، اتنے بجے ہوگی، پھر یہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں تو آج کل بتا دی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب ناظرین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
کیا اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ نشانیوں سے علامات سے نہیں بتاتے تھے کہ بارش کب ہوگی؟ کیا یہ جو آج کل تو یہ جو سائنس نے تو آج ترقی کی نا، آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے لوگ نہیں بتاتے تھے کہ جی بادل آ گئے ہیں، اب یہ بادل برسیں گے نہیں برسیں گے اور ان کے اندر بارش کب ہوگی، یہ تو سارے اس وقت بھی لوگ بتاتے تھے۔ تو حقیقی علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، یعنی آج کل تو چلو ٹھیک ہے کہ وہ سیارے ہیں ان کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو کوئی ٹیکنالوجی تھی، لیکن لوگ پھر بھی بتاتے تھے دیکھ کے کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں، اب بارش اب ہوگی، اب حبس ہو گیا ہے اور اب جو ہے بارش ہونے والی ہے، پھر دیکھتے تھوڑی دیر بعد بارش ہو جاتی تھی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ناظرین کہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ اس بات کی خاص طور پہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان دو چیزوں کو لوگ اس زمانے میں بھی اشاروں سے اور علامات سے اور نشانیوں سے بتایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت پیگنٹ ہوتی تھی تو اس کا پیٹ دیکھ کر بتاتے تھے کہ بھئی اس کا پیٹ جو ہے وہ گول ہے، بڑا ہوا ہے، چھوٹا ہے، چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے، چہرے کی رنگت جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، چہرہ اور پر نور ہو گیا ہے یعنی سرخ ہو گیا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہے، تھکاوٹ کم ہے، اور بچہ اندر موومنٹ کتنی کرتا ہے کتنی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس زمانے میں بھی لوگ دیکھتے تھے اور دائیاں اور لوگ بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یعنی اس طریقے سے، اور بچے کا وزن کم ہوگا زیادہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی لوگ بتاتے تھے، یہ نشانیاں تو تھیں، علامات تو تھیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جو علم ہے نا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، حقیقی علم قیامت کا بھئی کب قائم ہوئے گی، ایگزیکٹلی اس کا ٹائم کیا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کر دی، بڑی بڑی نشانیاں بیان کر دی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کے سامنے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ بھی بیان کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانی تو بیان کی ہیں، لیکن حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور بارش جو ہے وہ کب ہوگی، کتنی ہوگی، اور وہ کیا فائدہ پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، اور اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حقیقی طور پہ۔ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی کل لکھا ہے صبح بارش ہونی ہے، 8 بجے بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر لکھا کہ جی اتنی ہوگی، تھوڑی پھر شام کو اتنی دیر ہوگی، پھر نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ 100% یقینی بات تو نہیں ہوتی ہے، 100% تو نہیں، وہ تو ایک علامات دیکھ کے، نشانی دیکھ کے، اور جو ہے سائنس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی بارش ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اب دیکھیں ناظرین، جو رحم ہے، رحم کے اندر کیا چیز ہے؟ اب صرف آج جو ہے آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس الٹرا ساؤنڈ کرانے میں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ بھی جب بچہ کافی عمر ہو جائے، 4-5 مہینے کا ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی 100% نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یار اس بچے کے ساتھ کوئی اس کی ہارٹ بیٹ کیسی ہے، کیا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے ناظرین، یہ ساری چیزیں آلات کا استعمال کر کے بتائی جاتی ہیں، یعنی الٹرا ساؤنڈ کر کے اور اسکین کر کے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے بتایا جاتا نا، لیکن ویسے تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ تو حقیقی طور پر تو اللہ رب العزت کو علم ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی رنگت کیسی ہوگی، کالا ہوگا، گورا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اس کی آنکھوں کا کلر کیسا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اچھا اس کا ذہن کیسا ہوگا، ذہین ہوگا یا کبھی ہوگا، یا وہ لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پھر سعید ہوگا، شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، صالح ہوگا، غیر صالح ہوگا، اور فرما بردار ہوگا یا غیر فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، یعنی یہ ساری چیزیں تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو حقیقی طور پہ تو اللہ کو علم ہے، اور پھر وہ اس کی عمر کتنی ہوگی، پیدا ہوتے ساتھ ہی کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کتنا عرصہ نہیں رہے گا، یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العزت کے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اب ناظرین، اب انسان کو کیا پتا کہ کل اس نے کیا کمانا ہے؟ بھئی کل آنے والی کل کا تو کسی کو دنیا کے اندر کوئی انسان جو ہے، کوئی مشین، کوئی آلہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاں، قیافہ شناس پومسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ اندازے لگاتے ہیں، بھئی کل تمہارا آنے والا سال ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ سارے اندازے ہوتے ہیں، وہ کوئی یقینی بات تو نہیں ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسی سائنس
نے ابھی تک کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کی جو مجھے بتا دے کہ عبدالوہاب کل تم نے یہ کام کرنا ہے، صبح اٹھو گے یہ کرو گے، اچھا اس کے بعد جو ہے تم نے یہ کمائی کرنی ہے، تم اتنے پیسے کماؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت ہوگی، یہ ہوگا. مطلب یہ ساری چیزیں تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. یعنی کسی کو نہیں پتا کہ کل ہوگا کیا، آنے والا کل ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا، خوش قسمتی لائے گا، بد قسمتی لائے گا، صحت لائے گا، بیماری لائے گا، اچھی خبر لائے گا، بری خبر لائے گا، پیسہ لائے گا، نقصان لائے گا، کیا لائے گا، یہ تو ہمیں کسی کو نہیں پتا. تو لہذا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اور اسی طرح یہ تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں بتا سکتی کہ بھائی میرے پاس ہو نا ٹیکنالوجی میں وہ مجھے بتائے کہ بھائی کل جو ہے تم اگر گھر سے نکلو گے تو فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہیں اتنا نفع ہوگا، فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہاری سے ملاقات ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ کوئی تو ہم سارے وہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اچھا جی آج ہم نے گھر سے باہر نہیں جانا، آج ہم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ایسا تو نہیں ہے. کوئی بھی نہیں بتا سکتا کل کی پیشن گوئی، تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں پیشن گوئیاں ہو سکتی ہیں، حقیقی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا. تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اب دیکھیں ناظرین، یہ بھی نہیں پتا انسان کو کہ اس نے کس جگہ پہ اس کا انتقال ہونا ہے، اس کی موت کہاں پہ آنی ہے. دیکھیں نا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم سنتے ہیں ابھی ایک صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہتے تھے، پاکستان گئے اور وہاں جا کے ان کو کمر کی درد ہوئی، کمر کی درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہیں پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا. اب رہتا بندہ یہاں ہے، وہاں جا رہا، وہاں انتقال ہو گیا، وہاں سے نکلتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ اس کی موت کہاں پہ آنی ہے. دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناظرین 17 سال تک مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں رہے، 17 سال تک، اور بالکل باہر نہیں نکلتے تھے، مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. ان کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے کہ کہیں میں مدینہ سے نکلا اور میری موت نہ آ جائے. تو ایک دن وہ سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ 17 سال سے مدینہ منورہ میں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میری موت کب آئے گی. وہ اس لیے ناظرین کہ علماء کرام اور ہر مسلمان کو اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ اگر وہ مدینہ میں مر سکتا ہے تو وہ مدینہ مرے. حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ میں میرا پڑوسی ہوگا، یعنی اس کی قبر وہاں بنے گی، تو کل قیامت کے دن بھی وہ میرا جو ہے وہ پڑوسی ہوگا، یعنی جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا. تو لہذا حضور کی بڑی بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مدینہ میں انتقال کریں، تو جنت البقیع کے اندر جو حضرات جو ہے جن کی تدفین ہو، تو لہذا یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے. تو انہوں نے پوچھا خواب میں یا رسول اللہ میری موت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا، تو اور آسمان کی طرف دیکھا اور ایسے مسکرائے اور ایسے اشارہ کیا، یعنی اس طرح سے. تو اب یہ خواب ختم ہو گیا. وہ صبح اٹھے تو بڑے پریشان کہ بھئی یہ 5 کا مطلب میں کیا لوں، کہ 5 کا مطلب 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا مطلب ہے. تو اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کو تعبیر رویا کا علم آتا تھا، خوابوں کی تعبیر کا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، جاؤ اور جا کر ان سے پوچھ کے آؤ کہ بتاؤ کہو کہ میں نے، یعنی یہ نہیں کہنا کہ میں نے خواب دیکھا، بلکہ تم یہ کہنا کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے خواب کی تعبیر پوچھی. تو انہوں نے اس بچے کو، لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ یہ خواب تم تو نہیں دیکھ سکتے، یہ خواب کسی ایک عام آدمی کا دیکھا ہوا نہیں لگتا. تو بچہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے نہیں دیکھا. کہا بتاؤ کس نے دیکھا؟ کہا کہ ہمارے شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہاں وہی اس خواب کو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کہ بھئی اس کا علم تو کس کے پاس ہے؟ علیم خبیر، اللہ جو علم رکھنے والا ہے، خبیر جس کے پاس خبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی موت کہاں پہ آنی ہے، کس ملک میں آنی ہے، کس جگہ میں آنی ہے. ہاں تمنا ضرور کر سکتے ہیں، دعا ضرور کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ یعنی مدینۃ الرسول مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. دعا تو مانگ سکتے ہیں، آپ بھی مانگیں، میں بھی مانگتا ہوں. تو انہوں نے جا کے امام مالک کو بیان کر دیا کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو اب اس کا علم تو اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کی موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے اور کس جگہ آنی ہے. تو یہ تو انسان کو نہیں پتہ. تو لہذا ناظرین اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ انسان نے 1 مہینے بعد انتقال کر جانا ہے، 1 مہینے بعد،
تو آپ مجھے بتائیں تو وہ 1 مہینہ یا 1 سال یا 10 سال تو وہ روزانہ جیے گا، روزانہ مرے گا. اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو امنگیں ہیں، اس کی جو زندگی کی جو روزمرہ کی روٹین ہے، وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. وہ سارا نہ کھانا پینا، آرام سب کچھ چھوڑ دے گا اور وہ روزانہ جیے گا، روزانہ مرے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا. اور جس وقت بلاوا آئے گا بالکل حاضری دے دیں گے. جس وقت موت کا وقت آئے گا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو بچا نہیں سکتی. پھر تو جو ہے وہ آپ نے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اسی طریقے سے ناظرین، ایک بزرگ آئے اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. تو اس کے بیٹے نے ایک دوسرے عالم کو کہا کہ میرے والد صاحب آج مرتے مرتے بچے ہیں، مرتے مرتے. آج آپ روزانہ سنتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے میں نے بھی آپ لوگوں کو کہا کہ بھئی ہم بالکل مرتے مرتے بچے ہیں، یعنی بالکل موت کے منہ سے آئے ہیں. سب ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں. تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ نہ کہا کرو کہ مرتے مرتے بچے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ بچتے بچتے ایک دن مریں گے. یعنی جس دن مرنا ہے اس دن جو ہے وہ پھر کوئی بچت نہیں ہے، پھر کوئی بچت نہیں ہونے والی ہے. بھائی زندگی ہے اور اللہ نے یہ زندگی رکھی ہوئی ہے اور جب تک ہے اس وقت تک چلتی رہے گی. جب زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بہانہ بن جائے گی، کرونا وائرس بہانہ بن جائے گا، کینسر بہانہ بن جائے گا، ہارٹ اٹیک بہانہ بن جائے گا، اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ بہانہ بن جائے گا، اور کوئی سبب بہانہ بن جائے گا. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جس وقت موت آئے اس وقت تیری رضا کے ساتھ آئے. جس وقت موت آئے تو گناہ کی حالت میں نہ آئے. دیکھیں گناہ کے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا اخبار میں کہ ایک شخص جو ہے وہ برہنہ عورتوں کے ساتھ جو ہے فحاشی کے اندر مبتلا تھا اور زنا کی حالت میں تھا اور اس کی موت آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حشر ایسے ہوگا جیسے کہ تم مرو گے، جس طرح تم مرو گے اس طرح تمہیں اٹھایا جائے گا. تو ایک آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جا رہا ہے، ایک آدمی شراب پیتے ہوئے گرا مر گیا اور وہ شرابی ہونے کی حالت میں شراب کے اس میں اٹھایا جا رہا ہے. ایک آدمی جوا کھیلتے ہوئے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالتے ہوئے، ایک آدمی چوری کرتے ہوئے، ایک آدمی جو ہے فضول کے اندر لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ پراپرٹی پہ، زمین پہ، جائیداد پہ جھگڑا کرتے ہوئے قتل ہو گیا اور وہ اٹھایا جا رہا ہے. تو لہذا دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر دوسری ایک حدیث بڑی اہم ہے، اسی میں فرمایا لیکن تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے کہ تم زندگی گزارتے ہو. ایک انسان اگر مسجد کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور جو ہے خیر کے کام کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو اسی کام پہ لگاتا ہے، تو اس کی موت بھی ویسے ہی آئے گی. ہم موت تو مانگتے ہیں کہ اللہ سجدے کی حالت میں موت آئے، ہم موت مانگتے ہیں کہ اللہ مدینہ منورہ کی موت آئے، یا اللہ علم حاصل کرتے ہوئے موت آئے، دین کا کام کرتے ہوئے موت آئے. لیکن ہمارے کام ویسے نہیں ہیں، ہم زندگی ویسے نہیں گزارتے. تو لہذا اگر جس طرح کی موت چاہتے ہو اس طرح کی زندگی گزارو، اور جس طرح سے تم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے اسی طرح کے پھر تم معاملات بھی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں ویسی ہی تمہیں جو ہے قبروں سے اٹھائے. تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور جس وقت موت آئے اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.